السلام علیکم دوستو، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ سلیمان شاہ کو راستے میں روک دیا جاتا ہے کہ حلب کے امیر کے حکم پر آپ کو حلب شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس قسط کے آغاز میں ہی دہلی امیر اور سلیمان شاہ آپس میں اس معاملے پر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ارطغرل کسی مشکل میں پہنچ جاؤ، یا وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حلب پہنچ ہی نہ سکا ہو۔ سلیمان شاہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سپاہیوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہو، یا حلب میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ تو دہلی امیر کہتا ہے کہ میں حلب میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں اور سپاہیوں سے آنکھ بچا کر حلب میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو شاہینہ کہتی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ شاہینہ کے بعد روشنی بھی کہتی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ سلیمان شاہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ روشنی کہتی ہے، شاہینہ کہتی ہے کہ میں انہیں کہہ دوں گی کہ میں اپنی بیمار والدہ کی دوائی لینے کے لیے حلب آئی ہوں۔ تو روشنی بھی ان کے ساتھ ہو لیتی ہے۔ دہلی امیر، روشنی اور شاہینہ حلب کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر دوسری طرف قبیلہ کچھ کر چکا ہوتا ہے اور راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوتا ہے، اور اردو اور اس کے ساتھی آپس میں سرداری حاصل کرنے کے لیے نئی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے آخری گواہ کو تلاش کرنے کے لیے اس کی دکان میں جاتا ہے، اور ناصر اس کے سپاہی اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور اسے قیدی بنا لیتے ہیں۔ بابر، روشن اور یعقوب اسما کو پکڑنے کے لیے محل میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں اور اسے پکڑ لیتے ہیں۔ ارطغرل گرفتار کر کے محل میں لے جایا جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اسے شاہینہ، دہلی امیر اور روشنی دیکھ لیتے ہیں۔ جب ارطغرل محل میں پہنچتا ہے تو اس وقت بابر، روشن اور یعقوب بھی محل میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ اسما کو لے کر ایک قالین میں لپیٹ کر باہر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ناصر یعقوب سے سوال کرتا ہے، لیکن اس وقت ارطغرل کو معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ ان سے مناسب ماحول کو سنبھالا نہیں جائے گا، تو وہ مزاحمت شروع کرتا ہے۔ سارے سپاہیوں کا دھیان ان کی طرف ہوتا ہے اور ناصر ان کو جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ افشان اور اس کے ساتھی جو صلیبیوں کے قلعے میں موجود ہیں، وہ اس کا ساتھی افشان بھی سے پوچھتا ہے کہ یہ زندان میں موجود قیدی سے کیا کریں گے۔ افشان بھی کہتے ہیں کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ اس کے ساتھ کیا کریں گے، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ ان کے کچھ کرنے سے پہلے ہی ہم یہاں سے نکل چکے ہوں گے، اور نکلتے وقت ہم کوشش کریں گے کہ ہم شہزادہ شہیر کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس کے بعد حلب کی جیل کے اندر ارطغرل کے اوپر تشدد ہو رہا ہوتا ہے۔ تشدد میں اس کے سوالات کیے جا جاتے ہیں کہ محل کے اندر آپ کو کس نے مدد فراہم کی۔ دوسری طرف دہلی امیر واپس پہنچ کر سلیمان شاہ کو آگاہ کرتے ہیں کہ ارطغرل گرفتار ہو چکا ہوتا ہے اور نورگل اور شہزادہ شہیر صلیبیوں کی قیاد میں ہیں۔ ادھر دوسری طرف نورگل کو یادداشت بنانے کے لیے نئی دوا دی جا رہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر اور تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس طرف حلیمہ کی حالت پہلے سے بہتر ہو چکی ہے اور محل میں موجود ہے العزیز کی بہن اور اس کی آیا جان اس سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور اسی دوران العزیز بھی وہاں آ جاتا ہے۔ اس قسط میں اتنا ہی۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔